معزز حاضرین اور محترم خواتین، واقعہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے دوران خاص طور پر جن لوگوں نے کہ تراویح کی نماز کے ساتھ قرآن حکیم کا پورا ترجمہ بھی سن لیا ہو، اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ کہ جنہوں نے وہ ترجمہ سنایا ہو، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی تقریر پر طبیعت بالکل آمادہ نہیں ہوتی۔ سب کچھ تو سامنے آ چکا، ایک دفعہ نہیں بار بار آ چکا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، کسر کون سی رہ گئی؟ پورا قرآن سن لیا ہو، اس کے بعد بھی ابھی کسی مزید کسی شے کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت نبید رضی اللہ تعالی عنہ جو سبع معلقہ کے آخری شاعر تھے، ملک الشعراء، دی موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹ آف دی ایئر، جب ایمان لائے اس کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ نبی اب آپ شعر نہیں کہتے؟ ان کا جواب تھا اب بعد القرآن، اب کیا قرآن کے آنے کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی موقع ہے کہ کسی ندرت خیال کا اظہار کرے، کوئی خاص بات لوگوں کے سامنے پیش کرے قرآن کے بعد؟ تو میرا کچھ یہی احساس اس وقت بھی ہے۔ ویسے بھی عام طور پر اس موقع پر جو تقاریر ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں کا روٹین ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، روایت بن گئی ہے، عظمت قرآن، فضیلت قرآن، ان موضوعات پر بھی میں نے، اب ظاہر بات ہے کہ حفیظ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تدوین اور تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اب مجھے تقریباً نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے اس کام کو کرتے ہوئے، تو عظمت قرآن کے موضوع پر بھی میرے اتنے خطابات ہیں اور اتنے مختلف اعتبارات سے۔ عظمت قرآن بزبان قرآن، قرآن اپنی عظمت کیسے بیان کرتا ہے، عظمت قرآن بلسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا عظمت بیان کی ہے مختلف اعتبارات سے، اور اس پہ پھر کیسٹس بھی ہیں، کچھ کتابچے بھی ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر بھی اب طبیعت جو ہے پھر مزید گفتگو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اب یہ چونکہ ایک طلب اور ایک پیاس ہے، اور اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب نصف شب کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں۔ رات ہمارا پروگرام جو ختم قرآن کا قرآن اکیڈمی لاہور میں تھا، 2:30 وہاں بج گئے تھے مجھے بھی، یہاں سے بھی کل جو گئے ہیں ترجمے سے فارغ ہو کر وہ 3 بجے، 2:45 بجے فارغ ہوئے۔ اس کے باوجود اگر طلب ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ رصد ہونی چاہیے۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، تو اس کے ساتھ فانت عنہ تلہی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی خدمت بن آئے کرنی چاہیے۔ تو میں اس وقت 2 موضوعات پر گفتگو کروں گا۔ ایک موضوع جو ہے اس پر پہلی مرتبہ میں کچھ رات عرض کر کے آیا ہوں اور کچھ اس وقت عرض کروں گا اپنی زندگی میں پہلی بار، ادھر میرا ذہن پہلی ہی مرتبہ متوجہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر جب اس دفعہ میں گزر رہا تھا تو ذکر ہوا کہ کچھ لوگ تو دھڑلے سے کہتے تھے حضور سے، اے محمد چاہے جتنا تم ہمیں قرآن سنا لو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، اب وہ کہتے تھے دھڑلے سے، ڈھٹائی سے، اے محمد ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، پردوں میں ہیں، اوٹ میں ہیں، یہ جو آپ بلا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، کتنا ہی آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کر لیں، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، ہمارے کانوں میں تو ثقل ہے، ہمارے کانوں میں آپ کی بات جا ہی نہیں رہی۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے مابین ایک حجاب ہے۔
فعمل انا عاملون، تو کریں جو آپ کر سکتے ہو، ہم بھی جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ اب دے جسے مولا، یہ بات تو ان کی ہوئی، کفار کی ہوئی، حامی مسجدہ کی یہ آیت ہے، یہ جو میں نے سنائی آپ کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی، جب آپ ان لوگوں کو قرآن سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، غیر مرئی پردہ، مستور ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، ایک پردہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وہی الفاظ یہاں اللہ نے استعمال فرمائے، ہم ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، خلاف بڑھا دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھنے نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں ثقالت پیدا کر دیتے۔ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ کہیں ہم اسی درجے اور مقام تک تو نہیں پہنچ چکے، قرآن کی وہ تاثیر ہم پر کیوں نہیں ہوتی جس کا نقشہ قرآن مجید میں 7ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ کچھ لوگ آئے، انہیں قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جیسے ہی انہوں نے سنی وہ آیات جو انہیں پڑھ کر سنائی گئی قرآن کی، تو تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی، اور وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے، پروردگار ہم ایمان لائے، بس ہمیں گواہوں میں ہمارا نام اندراج کروا لے، مندرج فرما لے۔ یہ تاثیر ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ اسی طرح جو حبشہ سے وفد آیا تھا، سورہ قصص میں جس کا ذکر ہے، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب وہ آیات پڑھ کر انہیں سنائی گئی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، ان کا ہم ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور تو اور جنات کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ نے بہرحال اس دورہ ترجمہ میں گزرے ہوں گے، سورہ احقاف میں اور پھر پوری سورہ جن، ایک مرتبہ حضور سے قرآن سنا ہے، ایمان بھی لے آئے، دائی بن گئے، مبلغ بن گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر۔ ایک دفعہ قرآن سنا ہے صرف، اور اس کی یہ تاثیر، مجسم داعی اور مبلغ بن گئے۔ اس کے برعکس معاملہ ہمارا ہے، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اسباب پر کچھ گہرائی میں جا کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔